شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے وہ اس وقت یہی ہے کہ پورا مشرق وسطیٰ جو ہے وہ آگ کے اندر جل رہا ہے۔ امریکہ نے باضابطہ طور پر ایران کے اوپر حملے کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے بعد غزہ کے اندر سے مزید ایسی ویڈیوز آئی ہیں جس میں حماس کے جو فائٹر ہیں وہ بڑی جدید سنائپرز کے ساتھ اسرائیلی فوجیوں کو بھون رہے ہیں۔ ترکی نے اسرائیل کے خلاف دوسرے بڑے آپریشن کا آغاز کر دیا جس میں اسرائیلی جو ایجنسی موساد ہے اسے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے ایک اور بڑے اسلامی ملک کے اوپر میزائلوں کی بارش کر دی ہے جس میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ ان تمام خبروں کی ان تمام جو ہیں اطلاعات اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری جو ہر آنے والی ویڈیو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلے دیکھیں خان یونس سے بڑی اہم ویڈیوز وغیرہ حماس کا جو القسام بریگیڈ ہے اس نے شیئر کی ہیں عوام کے ساتھ، دنیا کے ساتھ شیئر کیے، کیونکہ اس دفعہ ایک القسام بریگیڈ ہے جو حماس کا انہوں نے ایک نئی تکنیک نکالی ہے کہ وہ تمام کارروائیوں کی میکسیمم جو انہوں نے کارروائیاں کی ہیں ان کی وہ ویڈیوز وغیرہ بنا لیتے ہیں، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل بعد میں مکر جاتے ہیں کہ ان کا تو اتنا نقصان ہوا ہی نہیں، اور ایویڈنس کے طور پہ انہوں نے القسام بریگیڈ جو ہے فلسطین کا انہوں نے ویڈیوز بنانی سٹارٹ کی اور پھر وہ باقاعدہ پروف کے طور پر دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں اسرائیلی فوج کا اتنا زیادہ جانی مالی نقصان ہوا ہے۔ خان یونس کے اندر سٹریٹ گلیوں کوچوں کے اندر اس وقت حماس اور اسرائیلی فوج کے درمیان شدید ترین جھڑپیں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج اس تمام تنازع کے اندر، اس تمام تصادم کے اندر بالکل بے بس ہے اور اسے کسی قسم کا کوئی کنٹرول یا کامیابی حاصل نہیں ہوئی آج تک حماس کے خلاف۔ اب جو ویڈیو شیئر کی گئی اس میں جو فلسطینی جنگجو ہیں وہ مختلف پوزیشن سنبھالے ہوئے ہیں سنائپرز، تو وہ پورے قافلے کو ہٹ کر رہے ہیں، جو اسرائیلی فوج کا پورا قافلہ ہے اسے نشانہ بنا رہے ہیں، اور اس ویڈیو کے اندر جو القسام بریگیڈ نے شیئر کی ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی فوج کا بہت زیادہ جانی و مالی نقصان ہو رہا ہے۔ اسرائیل کا جو غزہ کے اندر نقصان ہے وہ تو ایک طرف ہے، 7 اکتوبر سے اسرائیل کو بہت زیادہ ریڈ سی کے اندر اس کی تجارت بالکل بند ہے، حزب اللہ نے اس کی جو پاور انرجی سپلائی جتنی ہے اس کے اوپر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی تمام جو اسرائیل کے اندر انرجی کا ایک کرائسس ہے، اسرائیل کے اندر کھانے پینے والی چیزوں کا بحران پیدا ہو رہا ہے، یہ تمام چیزیں، لیکن اس کے علاوہ ایک عالمی سطح پر اسرائیل کو تنہائی اور جو سفارتی بائیکاٹ ہے اور سفارتی کارروائیوں کا بھی سامنا ہے۔ ترکی نے پہلے بھی خبردار کیا تھا 1-2 دفعہ اسرائیل کو کہ وہ ترک سرزمین کے اوپر کسی قسم کا بھی آپریشن جو حماس کی قیادت ہے، جو فلسطینی مزاحمتی تنظیموں کی قیادت ہے، ان کے خلاف کوئی بھی آپریشن کرنے سے باز رہے، کیونکہ ترکی نے کچھ ایسی شیئر کی تھے ثبوت دنیا کے ساتھ شیئر کیے تھے کہ اسرائیل ترکی کی سرزمین کے اوپر فلسطینی مزاحمتی تنظیموں کے نمائندوں اور عہدیداران کو نشانہ بنانا چاہتا ہے، تو اس کے اوپر ترکی نے بڑا شدید رد عمل بھی دیا تھا، اپنی فوج کو تیار رہنے کا بھی حکم دیا تھا۔ اس سے پہلے جو اسرائیل نے ایک آپریشن کیا تھا اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے خلاف، اس کے اندر درجن سے زیادہ اسرائیل کے جو موساد کے ایجنٹ تھے انہیں گرفتار کیا گیا تھا، ان کے خلاف بڑا سخت آپریشن ہوا تھا اور انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ترکی نے کسی ملک کے ساتھ ان کی ڈیٹیل کو شیئر نہیں کیا۔ تب ایک اسرائیلی جو انٹرنیشنل فٹ بالر تھا وہ بھی موساد کا ایجنٹ ہونے کے الزام میں ترکی نے گرفتار کر لیا تھا۔ یہ 7 اکتوبر کے بعد حماس اور اسرائیل کے تنازع کے بعد سے لے کر یہ صرف ترکی نے آپریشن نہیں کیا، ایران اور افغانستان بھی اس طرح کی آپریشن جو ہے وہ اسرائیلی موساد کے خلاف کر چکے ہیں۔ اب اسرائیل کے خلاف جو ترکی کی خفیہ ایجنسی ہیں انہوں نے ایک اور کامیاب کارروائی کی ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 7 ایسے موساد جو اسرائیلی ایجنسی موساد ہے اس کے 7 ایسے ایجنٹس کو گرفتار کیا گیا ہے جن پر الزام ہے کہ وہ ترکی کے اندر کوئی بھی کارروائی کرنے والے تھے اور جس سے ترکی کے اندر امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا۔ اسرائیل اس سے پہلے بھی ترکی کے ساتھ بہت دفعہ شدید احتجاج کر چکا ہے، لیکن اسرائیل کے احتجاج کا جو ترکی کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دیکھیں اسرائیل صرف چھوٹے ممالک، کمزور ممالک کو ڈراتا ہے، ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے، اسرائیل کسی بڑے ملک کے خلاف اور خاص طور پر ترکی جیسی بڑی طاقت اور معیشت کے خلاف
یہ اسرائیل کے بس کی بات نہیں ہے کسی بھی کوئی بھی کاروائی کرنا۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے دیکھیے اسرائیل کی جو جارحانہ سوچ ہے تمام تر ناکامیوں کے باوجود اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی کمی نہیں آ سکی۔ اسرائیل نے شام کے اندر پھر ایک دفعہ میزائلوں کی بارش کی ہے اور دمشق کے قریب انہوں نے ٹارگٹس کو نشانہ بنایا ہے اسرائیل نے، جس کے اندر اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ ایران سے تعلق رکھنے والے ایرانی نواز جو تنظیم ہے، مزاحمتی گروہ ہے، اس کے 3 جنگجو جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اب شام کی طرف سے بھی اس چیز کی تصدیق کی ہے۔ شام نے کہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے جو فائر کیے جانے والے زیادہ تر میزائل ہیں انہیں انٹرسیپٹ کر لیا گیا تھا فضا میں، جبکہ کچھ جو میزائل ہیں وہ آ کر لگے ہیں، اور انہوں نے تصدیق کی ہے کہ یہ ایرانی نواز جو جنگجو تنظیمیں ہیں ان کے کوارٹروں کے قریب یہ بمباری کی گئی ہے اور کچھ کو ہٹ بھی کیا گیا۔ اب اسرائیل کے اس کے اندر بڑا اہم سوال اٹھتا ہے کہ آخر کار شام کے اندر سے مسلسل اسرائیل کو کون ساری معلومات فراہم کر رہا ہے، اور اسرائیل نے ابھی تک جتنی کاروائیاں ٹارگٹ کی ہیں شام کے اندر اس میں ایران کو اچھا خاصا نقصان ہوا ہے، اور انہی کاروائیوں کے پیش نظر، خدشے کے پیش نظر ایران نے پاسداران انقلاب جو اس کی فوج یا اس کے اعلیٰ جتنے سینئر عہدے داران اور آفیسر جنرلز ہیں انہیں شام سے واپس بلا لیا ہے۔ اب ایک اور خطرہ پیدا ہو گیا ایران کے لیے، جو امریکہ نے باضابطہ طور پر منظوری دے دی ہے ایران نواز جو جنگجو تنظیمیں ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے۔ ان کا تنظیموں کو شام، عراق، یمن اور لبنان کے سرحدی علاقوں کے اندر نشانہ بنایا جائے گا۔ اسرائیل نے اپنی جو فضائیہ ہے اسے اس کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ امریکہ اور ایران جب بھی آمنے سامنے آئے ہیں تو یہ کسی چھوٹے مسلمان ملک کے اندر آمنے سامنے آئے، یہ کبھی بھی براہ راست آمنے سامنے نہیں آئے۔ ایرانی فوجیوں کی شہادتیں بھی ہوئیں اور امریکی فوجیوں کی ہلاکتیں بھی ہوئیں ایرانی ڈرون حملوں کے اندر، امریکی ڈرون حملوں کے اندر ایرانی فوجیوں کی جنرلز کی شہادتیں، لیکن اس کے باوجود دونوں ممالک براہ راست طور پر آمنے سامنے نہیں آئے، ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے براہ راست کارروائی نہیں کی۔ وہ کسی نہ کسی چھوٹے ملک کے اندر الجھتے ہیں، وہاں ایک دوسرے کے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کے بہانے اس ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ابھی بھی امریکہ نے یہی حکمت عملی اپنائی ہے، اس نے کہیں بھی دیکھیں ریڈ سی کے اندر، آبنہ ہرمز کے اندر، سوئز کنال کے آس پاس ایرانی اور امریکی فوجی آمنے سامنے ہیں، تو امریکہ نے بجائے اس کے کہ وہ ایران کے خلاف براہ راست کوئی کارروائی کرتا، اس نے پھر سے چھوٹے مسلمان ممالک کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔